جب آئین سے بغاوت بیت اللہ مسعود کرے تو وہ انٹی اسٹیٹ قرار دیا جاتا ہے. جب آئین سے بغاوت حکیم اللہ مسعود کرے اس بیانیے کے ساتھ کہ میں پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، جمہوریت کو نہیں مانتا، سپریم کورٹ کو نہیں مانتا، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، اور آپ فیصلہ کرتے ہیں، حکمران اور ریاست اور حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ انٹی اسٹیٹ ہے، لہٰذا جہاں بھی ملے ان کو مارو. یہ فیصلہ ہے یا نہیں ہے؟ جرم کیا ہے؟ آئین سے بغاوت. آئین کے فیصلے کو نہیں مانتے، پھر ادھر سر اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کی سہولت کار موجود ہے. کیوں؟ وہ سہولت کار کہتے ہیں ہم اعتدال پسند ہے، ہم روشن خیال ہے، ہم ایڈوانس ہے، ہم سیکولر ہے، ہم لبرل ہے. لیکن ایک بات سن لیں، جب آپ کی سیکولرزم، آپ کی لبرلزم، آپ کی روشن خیالی، آپ کی یہ من گڑت اعتدال پسندی اسلام سے متصادم ہو کے آتا ہے، پھر وہاں میں اسلام کو ترجیح دوں گا، پاکستان کو بھی ترجیح نہیں دوں گا. پھر میری ترجیح اسلام ہے، اور یہ آج کا اسلام نہیں ہے. میں نہیں کہتا. قائد اعظم نے سن 1947 کو قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا رول ماڈل ہے. قائد اعظم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رول ماڈل ہے. اب میری بات تو آپ نہیں مانتے، قائد اعظم کو تو مان لو، قائد اعظم کی بات تو مان لو. سال میں 2 بار 3 بار قائد اعظم ڈے آپ مناتے ہیں. 9 نومبر کو آپ نے علامہ اقبال ڈے منایا، لیکن اسی علامہ اقبال ڈے پر کوئٹہ میں خون بہایا گیا، 50 مسلمان شہید ہو گئے، درجنوں لوگ زخمی ہوئے. ان کے لواحقین بلوچستان کے رہنے والے پشتون ہو یا بلوچ ہو، وہ خون تلاش کر رہے ہیں کہ میرے پیاروں کا قاتل کون ہے. نہ ریاستی ادارے بتا سکتے ہیں کہ قاتل کون ہے، نہ حکومت بتا سکتی ہے کہ میرے پیاروں کا قاتل کون ہے. اگر حافظ حمداللہ جیسے لوگوں نے سوال اٹھایا تو کہا جاتا ہے یہ غدار ہے. ہم سوال اٹھائیں گے. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے، جس نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی وہ غدار قرار دیے گئے. جس نے انگریز کے بوٹ پالش کی 77 سال سے وہ بوٹ پالش پاکستان پہ حکمران بن کے بیٹھے ہیں. کل کا مخبر آج کا رہبر بن چکا ہے. ہم نے ان کو بحثت مخبر تسلیم نہیں کیا تھا، آج ہم اس کو بطور رہبر بھی تسلیم نہیں کریں گے. تو لہٰذا آپ نے کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. کیا ختم نبوت سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جنگ پر اتر آئے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے انکار کر کے جنگ کا اعلان ہے یا نہیں؟ پیغمبر کو چیلنج کیا گیا یا نہیں؟ لہذا اس کو محاربہ کہا جاتا ہے یا نہیں؟ کیا اس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے یا نہیں؟ اور یہ دہشت گردی کا رویہ، یہ شدت پسندی، یہ کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف. یہ کس کے خلاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو اس کی سزا کیا ہے جنرل صاحب؟ ان یقتلوا. اگر فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ مارو، تو پھر اللہ اور رسول سے لڑنے والوں کی سزا کیا ہے؟ مارو. او یصلبوا، لٹکاؤ، پھانسی پہ لٹکاؤ. اسی آیات کو کوٹ کرتا ہوں جس آیات کو آپ نے فساد فی الارض کے لیے دلیل مانا. ہاتھ پیر کاٹ دو، ملک بدر کرو. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو آئین کو نہیں مانتا، جو شریعت کو نہیں مانتے، جو بھی شخص آئین کو نہیں مانتا، شریعت کو نہیں مانتا، وہ پاکستانی شہری نہیں ہو سکتا. کہا یا نہیں کہا؟ حالانکہ میں آئین بھی مانتا ہوں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں آئین بھی مانتا ہوں، میں شریعت بھی مانتا ہوں، لیکن مجھے پاکستان کی شہری تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے. آپ مجھے پاکستان کی شہری تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ ختم کرو. پیغمبر علیہ السلام بلوچستان اور خیبر پختونخوا والوں کو تم نے دیا کیا؟ ایک شناختی کارڈ کے علاوہ یہ زندہ لاشیں ہیں سارے. پانی آپ نہیں دے رہے، صاف پینے کا پانی آپ نہیں دے رہے ہیں، اور آئین کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے.
تعلیم مفت دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نہیں دے رہے، اور آئین کہتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی تہذیب کی چوکیداری ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی۔ آئین پر آپ عمل نہیں کریں گے، قانون پر آپ عمل نہیں کریں گے، کیسے آئین پر آپ عمل کرتے ہیں؟ کیسے آپ عمل کرتے ہیں؟ آپ کا بڑا تو اسکندر مرزا تھا۔ اسکندر مرزا نے آئین کو کیا کہا تھا؟ اسکندر مرزا نے آئین کو کچرا کہا تھا۔ یہ ہے آئین کو عزت دینا۔ بنایا بھی اسکندر مرزا نے، بنائے ہوئے آئین کو انہوں نے کچرا کہا۔ اب اس کا نام آپ کیا رکھیں گے؟ جنرل ضیاء نے آئین کو کاغذ کا ٹکڑا کہا، سن 1973 کی آئین کو کاغذ کا ٹکڑا کہا۔ یہ ہے آپ کی ذہنیت۔ ہم اس ذہنیت کے خلاف ہیں، ہم آپ کی ورزی کے خلاف نہیں ہے، ہم آپ کی ورزی کے خلاف نہیں ہے، ہم آپ کی عہدے کے خلاف نہیں ہے، ہم آپ کو مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن انڈیا سے لڑو بھائی، ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ بین الاقوامی پابندی ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، باقی آپ اس پر قیاس کریں، عاطف کریں۔ امریکہ نے آپ کو F-16 جہاز دیے، آپ کو F-16 جہاز دیے، لیکن افریقہ کی پابندی یہ ہے، امریکہ کی طرف سے آپ پر پابندی یہ ہے کہ F-16 انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنا۔ بچوں، انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنا، تو پھر F-16 آپ کس کے خلاف استعمال کریں گے؟ افغانستان کے خلاف؟ کیا آپ پاٹھا اور وزیرستان میں استعمال کریں گے؟ کیا آپ بلوچستان کے بلوچ اور پشتون کے خلاف استعمال کریں گے؟ کہاں استعمال کریں گے F-16 آپ؟ جب امریکہ نے پابندی لگائی کہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اور آپ یہ کہتے ہوئے تکتے نہیں ہے کہ انڈیا میرا ازلی دشمن ہے، لیکن آپ پر پابندی ہے کہ F-16 انڈیا کے خلاف تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ، کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہم آزاد ملک ہے۔ نہیں بھائی، نہیں بھائی، ہم ابھی تک آزاد نہیں ہیں۔ بولنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، لکھنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، تحریر میں ہم آزاد نہیں ہیں، تقریر میں ہم آزاد نہیں ہیں، اسلامی تہذیب میں ہم آزاد نہیں ہیں، جمہوریت میں ہم آزاد نہیں ہیں، آئین پر عمل کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، پارلیمنٹ کو سپریم بنانے میں ہم آزاد نہیں ہیں، قانون کی حکمرانی اور عملداری میں ہم آزاد نہیں ہیں، نہ الیکشن کمیشن آزاد ہے، نہ پارلیمنٹ آزاد ہے، نہ عدالت آزاد ہے۔ پھر تم کس باغ کی ملی ہو کہ تم کہتے ہو کہ میں آزاد ہوں؟ سارا ڈرامہ ہے، سارا ڈرامہ ہے۔ لہذا قائد اعظم نے کہا تھا، میری بات مانو بھائی، قائد اعظم کی مان لو۔ قائد اعظم نے کہا فروری 48 میں امریکی عوام اور امریکی حکومت کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگا، پاکستان اسلامی ریاست ہوگا، پاکستان کا دستور جمہوری طرز کا ہوگا۔ اب آپ بتائیے، قائد اعظم نے کہا پاکستان اسلامی ریاست ہوگا، اور پاکستان کا دستور جمہوری طرز کا ہوگا، اور دستور کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی جائے گی، دستور کی بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی جائے گی۔ پھر مارچ سن 1949 میں کہا، 49 میں قائد اعظم نے کہا، میں نے نہیں کہا، قائد اعظم نے کہا، جس کو آپ بابائے قوم کہتے ہیں، اس نے کہا، اس نے کیا کہا تھا؟ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی، سنو غور سے، پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کبھی شریعت کے منافی قوانین نہیں بنائے گی، قوانین نہیں بنائے گی شریعت کے منافی، اور نہ ہی پاکستان کے مسلمان غیر اسلامی قوانین کی اجازت دیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بابائے قوم کہہ رہا ہے۔ میں بابائے قوم کی اقوال کو بنیاد بنا کر آپ کو آئین پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ آپ آئین سے انکار کرتے ہیں، عملاً انحراف کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو غدار نہیں کہتے، میں جو ترغیب دے رہا ہوں آئین پر عمل جاری کی، مجھے آپ غدار کہہ رہے ہیں، عجیب الٹا ٹنگ ہے۔ جب قائد اعظم نے یہ کہا تو پھر آپ بتائیے، میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ آئیے۔ قائد اعظم نے 101 بار اپنی زندگی میں یہ اعلان کیا، 101 بار قائد اعظم نے اپنے تقاریر میں یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے نظام کی بنیاد اسلامی اصولوں پر استوار کیا جائے گا، 101 بار۔ اور اس میں
14 अगस्त सन 1947 के बाद 14 बार उन्होंने ये अल्फाज दोहराए, 14 बार। लेकिन हमारे जो सेकुलर तबका है, जो लिबरल तबका है, तनाफुर हरूफ का है, थोड़ा सख्ती है उसमें, जो सेकुलर तबका है, जो लिबरल तबका है, वो क्या कहते हैं, सीनेट में खड़े होकर जैसे अब्राहम लिंकन बोल रहा है, अब्राहम लिंकन अमेरिका का सदर रह चुका है, जैसे वो बोल रहा है, कहते हैं क़ायद आज़म की 11 अगस्त फलान तकरीर आप उठाए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, हिंदू हिंदू रहेगा, मुसलमान मुसलमान रहेगा, हिंदू को भी इबादत करने की आज़ादी है, मुसलमान भी अपने मुस्तक में इबादत करे, ईसाई भी करे, क्रिश्चियन भी करे। भाई हमने कब इनकार किया, हमने कब इनकार किया इसका? वो तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मदीने की रियासत की हुकूमत कायम हुई, सबसे पहले यही ऐलान किया या नहीं किया? आज आप मुझे दिखा रहे हैं सन 1947 से या 48 से हमें दिखा रहे हैं। भाई हमें तो 1400 साल पहले सिखाया गया है कि गैर मुस्लिम की हकूक है, लेकिन बशर्ते कि वो ये तस्लीम करे कि मैं मुसलमान नहीं। क़ायद आज़म ने तो ये कहा, आयत 73 का आइन भी यही कह रहा है। तो जब क़ायद आज़म का बयानिया भी यही है, आइन का बयानिया भी यही है, तो फिर आप आइन के भी बागी, क़ायद आज़म की फरमोदात के भी बागी, लिहाजा हमारे हिसाब के मुताबिक असल बागी आप है, असल बागी, असल गदार आप है। आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक आपको सजा मिलनी चाहिए। आइए, बस ये आइन की बात है, इस पर तो पर्चा भी नहीं कटता है या कटता है। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में 77 साल में इस्लाम की जो बदनामी हुई, इस्लाम की जो बदनामी हुई इस मुल्क में, किसी भी की इतनी बदनामी नहीं हुई है जितना इस्लाम को बदनाम किया गया है इन हुक्मरानों ने। हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, हर चौक पर, हर चौराहे पर, इधर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, इधर नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस है, इधर फलान कॉन्फ्रेंस है। क्यों भाई, मजबूरी क्या है आपकी? उनको पता है सहूलतकारों की हिमायत और सपोर्ट हासिल है, बैनुल अक़वामी आलमी सपोर्ट भी, यूरोप, मगरब, अमरीका और इसराइल, तल अबीब की शक्ल में, और उनके गुमाश्ते 77 साल से इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, उनकी सहूलतकारी भी हासिल है। इसलिए मेरी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, जहां भी हम हैं, जिस भी नाम से है, हमने नामूस रिसालत की चौकीदारी भी करनी है और ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की चौकीदारी भी करनी है, जिस तरह हम कर चुके हैं। सन 1953 में हमने गर्दनें कटवाई, सन 1953 में हमने शहादतें दी तहफ़्फ़ुज़ की। सन 1974 7 सितंबर को मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में हमने क़ादियानियों की सर वहाँ कुचल दिया, आईनी हाथों से उनका सर कुचल दिया। फिर सर उठाते हैं, फिर हम सर कुचल देते हैं। 22 सितंबर 2017 को आप भूल जाते हैं, इसको भी तारीख़ का हिस्सा बनाओ ताकि मैं भी तारीख़ में जिंदा रहूँ। 22 सितंबर 2017 को इलेक्शन इस्लाहात के नाम पर उसकी आड़ में ख़त्म नबूवत के क़वानीन को भी ख़त्म किए गए और हल्फनामे को इकरारनामे में तब्दील किया गया। उसका रास्ता, उस डकैती, उन डाकुओं का रास्ता अगर रोका है तो जमीयत उलमा इस्लाम के एक अदना कारकुन हाफिज़ अब्दुल्ला ने रोका। 22 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में आपकी क़ियादत, मेरी क़ियादत, हम सब की क़ियादत, मौलाना फजल रहमान साहब ने 72 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के कचहरे में चीफ जस्टिस और बेंच के सामने खड़े होकर बैसत एक चौकीदार और अलम बुलंद किया कि ख़त्म नबूवत की चौकीदारी का जिम्मेदारी मैं अदा करूँगा। लिहाजा हम आपका पीछा करेंगे, इस फितने का पीछा हम करेंगे। इसके कोई इंसानी हुकूक नहीं है, कोई इंसानी हुकूक नहीं है, जहां मिले इनका सर कुचल देना चाहिए। लेकिन कानून के जरिए, अदालत के जरिए, आइन के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए हमने सर कुचल दिया। देखिए आगा शोरश कश्मीरी, ये एक वाकया, आगा शोरश कश्मीरी के पास एक कैदियानी आया, ये वो जमाना था गालिबन 72 या 73 का, सन 1972 या 73 का जमाना था। पंजाब के तमाम दरियाओं में तूफानी सैलाब आया था, बहुत से इलाके डूब गए पंजाब। तो चनाब भी आया, दरिया चनाब में भी सैलाबी तूफान आया तो हम डूब गए उसमें। लेकिन रबवा वाले महफूज रहे,
آغا شورش کشمیری کے پاس آیا کہ آج آپ نے ہمارے حضرت کو تسلیم کرنا ہے اور ان پر ایمان لانا ہے. آغا شورش نے کہا کہ آپ کا حضرت کون ہے؟ جواب میں کہا تو وہ تو نہیں جانتے تھے کہ میرا حضرت مرزا غلام ہے. میں غلام احمد نہیں کہتا ہوں، مرزا غلام ہے. ان کو غلام احمد کہنا احمد کی توہین ہے. غلام مرزا غلام ہے. تو آغا شورش نے کہا کہ آپ کے حضرت پر ایک بار نہیں کروڑوں بار لعنت ہو. یہ کذاب اور دجال ہے، یہ جھوٹوں کا سرغنہ ہے. لیکن جہاں تک میرے ڈوبنے کا سوال ہے کہ ہم سب ڈوب گئے مسلمان اور مرزا غلام کی ذریعہ، اس کی اولاد، اس کی امت محفوظ رہی. تو لاہور میں دریائے راوی میں بھی سیلابی طوفان آیا. لاہور میں دریائے راوی میں بھی سیلابی طوفان آیا، لیکن ہیرا منڈی محفوظ رہی. ہیرا منڈی محفوظ رہی. تو ثابت ہوا کہ ہیرا منڈی کے رہنے والوں اور ربوہ کے رہنے والوں کا ایک ہی خاندان اور ایک ہی نسل سے تعلق ہے. لہذا ہم آپ کا پیچھا کریں گے، آپ کا تعاقب کریں گے، پارلیمنٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، عدالتوں میں بھی، قانون کی آئینی ہاتھوں سے بھی، آئین کے کلہاڑے سے بھی، اور عدالت کی ہتھوڑے سے بھی، اور جیل کی ہتھ کڑے سے بھی. جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ کے اندر ہمیشہ کردار ادا کیا ہے. ابھی ریسنٹلی 26ویں آئینی ترمیم آئی. پوری دنیا، پورے 25 کروڑ عوام کی توجہ کا مرکز کون تھا؟ مولانا فضل الرحمان تھے. توجہ کا مرکز وہ تھا جو کہتے تھے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی، جو کہتے تھے کہ 8 اراکین اسمبلی کے ذریعے یہ کیا کر سکیں گے. ہم نے 56 ترامیم حکومت لا رہی تھی، دستور میں 56 ترامیم لا رہی تھی. سب سے ابتدائی مسودے کو جمعیت علماء اسلام نے مسترد کیا. کیوں؟ بقول مولانا صاحب وہ کہتے کہ وہ سانپ تھا، کالا سانپ تھا، لہذا اس کو یکسر جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے مسترد کیا. پھر پوری قیادت آئی، پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، PMLN کی قیادت ہو، تحریک انصاف کی قیادت ہو، بڑے چھوٹے موٹے سارے آئے، لیکن مولانا نے اپنا منوا لیا ان سے. وہ سارے آئینی ترامیم میں جو گند تھا ان سب کو نکال دیا گیا. میں اس کی مثال، ان میں سے 1-2 مثالیں بتاتا ہوں. وہ خطرناک چیزیں کیا تھیں؟ ملٹری کورٹ، ملٹری عدالت. مولانا صاحب نے کہا کہ میری زندگی میں، میری موجودگی میں آئین میں یہ ترمیم نہیں ہو سکے گا کہ آپ ملٹری کورٹ کو، ملٹری عدالت کو، فوجی عدالت کو آئینی کور دے. یہ نہیں ہو سکتا. پوری قوم پر ایک بہت بڑا احسان کیا. نمبر 2، آئین کا آرٹیکل ہے جس کا تعلق انسانی حقوق سے، انسان کی عزت، انسان کی زندگی، انسان کی ابرو، انسان کی گھر کی چارجواری تقدس، یہ سارے وہ آئینی حقوق ہے جو ہر انسان کی بنیادی حق ہے. اس کو ختم کرنا یا غیر مؤثر کرنا چاہتے تھے. اس ابتدائی آئینی ترمیمی مسودے کے ذریعے مولانا صاحب نے اس کا راستہ بھی روک لیا. اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے انسانی حقوق کی جنگ لڑی. یہ جو انسانی حقوق کے علم بردار بنے، یہ جو انسانی حقوق کے چمپین بنے امریکہ کی تابعداری میں، وہ انسانی حقوق کو بھی پاؤں تلے روند ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی یہ قوتیں، یہ قیادت. اور ملٹری کورٹ کو بھی آئینی کور دینے کی کوشش کر رہی تھی یہ قوتیں. لیکن وہ قوت جو جمعیت علماء اسلام، انتہا پسندی، شدت پسندی، اسلامی سیاست کے نام پر بدنام کیا جا رہا ہے، انہوں نے انسانی حقوق کی جنگ لڑی. یہ ہے کامیابی. اور دینی مدارس کی رجسٹریشن، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات، شریعت کوڈ، سودی نظام معیشت کا خاتمہ، یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق دینی اسلام سے. جمعیت علماء اسلام نے یہ جنگ لڑی. اور لیکن حکومت نے پھر منافقت کی، حکومت نے پارلیمنٹ کی توہین کی، حکومت نے جمہوریت کی توہین کی، حکومت نے، حکومتی پارٹیوں نے آئین کی توہین کی. جب انہوں نے راتوں رات
انسدادی دہشت گردی وغیرہ وغیرہ جو 5-6 ایکٹ انہوں نے لائے آئین سے، آئین ایکٹ جو سن 1997 کی انسدادی دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم لانے کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش کیا. دیگر اسی قسم کی قوانین کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی پارلیمنٹرین کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا، لیکن جمعیت علماء اسلام نے فوراً اپنا رد عمل دیا کہ اس سے ہم دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں، اس قانون سازی کی ہم حمایت نہیں کرتے، بلکہ اس قانون سازی کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے. اس میں ایک قانون میں بتاتا ہوں، وہ یہ کہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص کو ہمارے قومی سلامتی ادارے اٹھا سکتے ہیں. امانت شاہ کو بھی اٹھا سکتا ہے، قاری کرام صاحب کو بھی اٹھا سکتے ہیں، مجھے بھی اٹھا سکتے ہیں، صرف شک اور شبے کی بنیاد پر کہ یہ دہشت گرد ہو سکتا ہے، اور اٹھا سکتے ہیں 3 سے 6 مہینے کے لیے. پوری پاکستان میں کسی پارٹی نے مخالفت نہیں کی، اگر کی تو صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام نے کی. لہٰذا جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ کے اندر آپ کی عزت، آپ کی ناموس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت ختم نبوت، ناموس رسالت کی عزت اور حرمت، آئین کی حکمرانی بالادستی، جمہور کی حکمرانی، قانون کی بالادستی، پارلیمنٹ کے سپریمیسی اور خودمختاری کے لیے ہمیشہ یہ جنگ لڑے گی اور یہ جنگ جاری رہے گی.